بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. یہ سورۃ الدخان ہے جس کی پہلی 8 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان 8 ہی آیات میں آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. حامیم ایک آیت مکمل ہو گئی. والکتاب المبین دوسری آیت بھی مکمل ہو گئی. اور یہ چھوٹی چھوٹی آیات جیسا کہ کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا ہے، جس سورت کی چھوٹی چھوٹی آیات ہوں عموماً وہ مکی صورتوں میں سے شمار ہوتی ہے، اور یہ سورۃ الدخان بھی مکی ہے. اس سورت کا نام سورۃ الدخان اسی سورت میں آیت نمبر 10 میں موجود ہے، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. بے دخان وہی لفظ اس سورت کا نام قرار پایا، سورۃ الدخان. اور دخان کا معنی معروف ہے، عام طور پر جو متبادر الی الذہن معنی ہے وہ دخان کا معنی ہے دھواں. دخان کا معنی تمباکو نوشی کرنا، سگریٹ، سگار، اور اسی طرح ایک کوئی چھوٹی سی ہوتی ہے ملباری کیا پیتے ہیں، بیڑی. سگریٹ، سگار، بیڑی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمباکو سے تیار ہونے والی، ان کے استعمال کو بھی تدخین کہا جاتا ہے، دھواں نکالنا. اور سیدھی سی بات ہے کہ سگریٹ سے، سگار سے، بیڑی سے دھواں ہی نکلتا ہے، اگرچہ ان تینوں کی کچھ اور رشتہ دار بھی ہیں جو کہ حرمت میں ان کے ساتھ شامل ہیں، اور وہ ہے نسوار. نسوار سے دھواں نہیں نکلتا، یہ منہ کے اندر غلاظت جاتی ہے. اور اسی طرح زردہ، بڑا پیارا نام رکھا ہوا ہے، وہ بھی تمباکو سے تیار ہوتا ہے. پان میں ڈالا جائے تو زردہ، اس کو باہر ہی تیار کر کے ہونٹ کے اندر رکھیں تو اس کا نام نسوار. اور حکا، چلم، سگریٹ، سگار اور بیڑی،
اس میں ڈال کر پیا جائے تو عربی میں تدخین یعنی دھواں نکالنا. تو یہ دھواں سورت کا معنی جو ہے وہ واضح ہو گیا. اس کا معنی اصل ہے دھواں نکالنا یا دھواں. اور قرآن کریم میں ایک یہ صورت ہے دھواں اور ایک صورت ہے سورۃ الحدید. سورۃ الحدید ہے نا, الحدید جس کا معنی ہے لوہا. لوہا اور دھواں ان دونوں چیزوں کو اکٹھے رکھ کے سوچا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی لوہے کا کارخانہ ہے, چمنیاں کام کر رہی ہیں, ان میں سے دھواں نکل رہا ہے. کچھ ایسے ذہن میں آتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں ایک غیر محسوس انداز, ایسے کھلا کھلا نہیں کہا کہ فیکٹریاں بناؤ, کارخانے بناؤ, لیکن ایک انداز ایسا اختیار کیا کہ پورے قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں. اور اسلام کے احکام میں کلمہ توحید اور اقرار رسالت کے بعد سب سے اہم ترین عمل کون سا ہے؟ نماز ادا کرنا. اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن بھی وہی ہے اور اہم ترین پہلے رکن کو چھوڑ کر باقی میں سے اہم ترین رکن ہے نماز. ان 114 صورتوں میں سے کوئی صورت آپ کو کتاب الصلاۃ یا سورۃ الصلاۃ کے نام کی نظر نہیں آئے گی. نماز کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے. اسلام کا اہم رکن ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے نام کی صورت نظر نہیں آئے گی. اور روزہ بھی بہت اہم رکن ہے, روزے کے نام کی بھی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن حدید لوہے کے نام سے صورت ہے, دخان دھوئیں کے نام سے صورت ہے. ان دونوں لفظوں سے مفہوم یہ تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ گویا اللہ رب العزت ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی تیرے لیے ہیں. لوہا ہے, اسے پگھلاؤ, اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈالو, اور پگھلانے اور اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کے لیے آگ ہے, آگ جلاؤ, دھواں اٹھے گا, تپش نکلے گی, لوہے کو گلا کر پانی بنا دے گی. یہی فیکٹریوں میں ہو رہا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت نے اشارہ دیا ہے کہ میرے بندو کچھ کیا کرو, کچھ کیا کرو. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں بس نماز کافی ہے, روزہ رکھ لیتے ہیں, کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ رب العزت دیتا ہے. صحیح بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری روزی روٹی کا انتظام کر رکھا ہے, لیکن جب تھوڑے بہت کے لیے تھوڑا بہت ہاتھ مارتے ہیں تو چاہیے یہ کہ ذرا کھل کھلا کے ہاتھ مارے. اللہ رب العزت توفیق دے تو اپنی فیکٹریاں, اپنے کارخانے, اپنی ورکشاپس, یہ مسلمانوں کی ہر چیز بنانے والی اپنی چیزیں ہونی چاہیے. لیکن مسلمانوں نے اس پہلو کو سوچنا ہی چھوڑ دیا. آرام سے بیٹھے بٹھائے جو کچھ ہو رہا ہے وہی کافی ہے. ایسے لوگ موجود ہیں کہ انہیں پیسہ چاہے کتنا بھی دو اور انہیں کہو کہ کام کرنا پڑے گا, تھوڑا سا گرمی میں نکلنا پڑے گا, وہ کام ایسا کرنے کو تیار نہیں. آفس میں بٹھا دو, تنخواہ تھوڑی کم دے دو, چلے گا, لیکن محنت سے جی چلاتے رہتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے محنت کرنے کی طرف اشارے دیے. محنت کرو, کماؤ, کارخانے, فیکٹریاں لگاؤ. اور قرآن کریم میں اور کتنی ایسی صورتیں ہیں جن میں دیگر علوم کو حاصل کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس سے صنعت و حرفت, کارخانے, مشینریاں بنانا. اور قرآن کریم میں سورۃ البقرہ قرآن کریم کی
فاتحہ کے بعد سب سے پہلی اور قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ، گائے سورۃ الانعام، بقرہ کے آگے قریب ہی سورۃ الانعام جانور چوپائے، سورۃ النمل چیونٹی، سورۃ النحل شہد کی مکھی، اور آخر میں جا کے سورۃ الفیل ہاتھی۔ مختلف جانوروں کے نام سے صورتیں ہیں جن میں اشارہ ہے علم الحیوان کی طرف کہ علم الحیوان بھی سیکھیں، ان میں کیا کیا خیر ہے، ان کے دودھ میں، ان کے گوشت میں، ان کے چمڑے میں ہمارے لیے کیا کیا منافع ہیں، یہ بھی سیکھیں، علم الحیوان۔ اور اگر شہد کی مکھی اور اس کے چھتے پر غور کریں تو بہترین انجینئرنگ، یہ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ شہد کے چھتے کو غور سے دیکھیں، اس کی ساخت، اس کا نمونہ، اس کے چھوٹے چھوٹے کمرے، اتنی بہترین سیٹنگ، گویا کہ شہد کی مکھی کوئی بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہو، بہت بڑا انجینئر۔ اور نمل، ان دونوں مکھیوں، شہد کی مکھی اور یہ چیونٹی، دونوں کا نظام زندگی دیکھیں، بھرپور منظم۔ اتنی چیونٹیاں ہوتی ہیں ایک گراؤندے میں رہتی ہیں، اتنی مکھیاں ہوتی ہیں ایک چھتے میں رہتی ہیں، لیکن ایک انتظام کے تحت پورے منظم انداز سے رہتی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ان میں سے ایک ملکہ بھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں میں خاص طور پر مارکیٹ میں نکلیں شہد خریدنے کے لیے، کچھ دکانیں شہد کی خاص ہیں، ان میں اور چیزیں ملتی نہیں، شہد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اچھی قسم کی کچھ خوشبوئیں، اچھی قسم کی لکڑی، عود، یہ بھی مل جائیں، لیکن شہد کی مختلف اقسام ملیں گی۔ ان میں سے کبھی کبھی آپ دیکھیں ایک ڈبی یا پیکٹ پر لکھا ہوا ہے غذاء الملکہ، غذاء الملکہ، مکھیوں کی جو ملکہ ہے اس کی اپنی غذا۔ اور ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات جانتے ہیں کہ غذاء الملکہ شہد کا بہترین حصہ ہے، بہترین حصہ غذاء الملکہ۔ اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ ان مکھیوں کا رہنا سہنا، ان مکھیوں کا اپنی بلیں، اپنے گراؤندے اور اپنے چھتے تیار کرنا، ان پر غور کرو، یہ انجینئرنگ کی طرف بہترین توجہ دلا رہی ہے۔ کہیں علم الحیوان ہے، کہیں انجینئرنگ ہے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کی طرف۔ الشمس والشمس وضحاہا، قسم کھائی سورج کی، قسم کھائی چاند کی۔ والنجم اذا ہوا، قسم کھائی ستارے کی۔ سورج، چاند، ستارہ، آسمان، علم الفلکیات معروف ہے نا، علم الفلکیات۔ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ ماہرین ارصدہ یا ماہرین علم الفلکیات نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے ٹھنڈے رہیں گے، گرم رہیں گے، بوندا باندی ہوگی، بارش ہوگی، یہ ہوگا، جسے ہمارے یہاں محکمہ موسمیات بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو ان ناموں سے ہمیں دیا اور ہماری توجہ دلائی علم الفلکیات یا علم موسمیات کی طرف کہ یہ علوم بھی حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن علم الفلکیات سے ملتا جلتا ہی ایک علم علم نجوم بھی ہے۔ نجوم کا تعلق بھی آسمان سے ہے، فلکیات سے ستارے، لیکن علم نجوم کا سیکھنا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ علم نجوم، علم غیب کے دعوے کرنا، علم نجوم شرک ہے،
نہ صرف عام کبیرہ گناہ بلکہ علم نجوم شرک ہے اور نجومیوں کے پاس جانا مشرکانہ فعل. اور نجومی کاہن تو معروف ہے، سڑکوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے جو چاہو سو پوچھو. اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ کہتا ہے جو چاہو سو پوچھو، یعنی مجھ سے سوال کرو، جو سوال کرو گے میں جو. آپ علم غیب کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ لا یعلم الغیب الا اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کے سردار اور امام حضرت محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لو کنت عالم الغیب، مجھے علم غیب نہیں ہے، لیکن اگر میں علم غیب جانتا لستکثرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کی افضل ترین شخصیت ہے، اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے بھی کہلوایا کہ اپنے لوگوں سے کہہ دو میں علم غیب نہیں جانتا. اور یہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا، گدھے اور گھوڑے کی دھول اس کے سر پہ پڑ رہی ہے اور اچھی دکان نصیب نہیں، اچھی دکان اس کی قسمت میں نہیں، اور قسمتیں ہماری بتا رہا ہے. کہتا ہے جو چاہو سو پوچھو، مقدمہ کیا ہوا ہے، ہارو گے جیتو گے. اور بدتمیزی کے بعض کلمات محبوبہ آپ کے قدموں میں، یعنی میں وہ بھی کروں گا. یہ ساری مشرکانہ حرکتیں ہیں. علم فلکیات سیکھیے، نجوم کا بعض علم جو کہ محض موسموں کے بدلنے وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے سیکھیے، لیکن جس کو علم نجوم کہا جاتا ہے اس کا سیکھنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، شرک ہے، کیونکہ اس میں آگے جو دعوے ہیں وہ سارے مشرکانہ ہیں. جیسا کہ یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں سیکھنے کی طرف بار بار اشارہ کیا. انجینئرنگ سیکھو، علم الحیوان سیکھو، اور علم فلکیات سیکھو، موسمیات کی چیزیں سیکھو، کوئی حرج نہیں. بلکہ ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سیکھنے کا اس انداز سے حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا کلمہ جو نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کون سا تھا؟ اقرا. پہلا کلمہ اقرا. اے میرے نبی پڑھیے. پڑھنا اور سیکھنا، علم حاصل کرنا، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا لفظ قرآن کریم کا نازل ہونے والا سب سے پہلا کلمہ ہی یہ حکم ہے کہ پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ساتھ ہی قلم کا ذکر بھی آ گیا جو اول المخلوقات ہے اور پڑھنے لکھنے میں ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے، ایک اوزار ہے. گویا قرآن کریم کی متعدد صورتوں پر اگر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں بھی ہمیں قرآن سیکھنے اور دیگر علوم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہیں. صرف وہ علوم جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دے دیے یا جنہیں قرآن نے منع قرار دے دیا ان کا سیکھنا جائز ہے. ایک علم نجوم اور ایک اور علم ہے نا. علم نجوم کے علاوہ ایک اور علم ہے، بڑا معروف علم ہے، بڑے پیسے ہیں اس علم میں، لیکن اس کا سیکھنا بھی حرام ہے، اور وہ ہے علم سحر، جادو کا علم سیکھنا. جادو حرام ہے نا. جادو حرام، جادو سیکھنا گناہ، جادوگر کی سزا سزائے موت. جادوگر کی سزا سزائے موت. اور جادوگر کون ہے؟ کافر. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 پڑھ کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ.
سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ جادو سلیمان علیہ السلام نے نہیں سکھلایا نہ پھیلایا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ کفر شیطانوں نے کیا۔ تو گویا سحر وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے ہیں۔ گویا کہ جادو کا سکھلانا کفر، جادو کا سیکھنا کفر، جادو کرنا کفر، اور جادوگر کافر اور اس کی سزائے موت۔ ان دو علموں کو چھوڑ دیں، علم نجوم اور علم سحر، باقی جتنے علوم ہیں ان کو حاصل کریں۔ اور اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ لوگوں علم سیکھو، لیکن سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے آغاز ہوگا اپنے دین کا علم۔ دین کا علم حاصل کر لیا، اب دنیا کی جو علوم ہیں ان دو کو چھوڑ کر سارے علوم حاصل کیجئے، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ علم طب، ڈاکٹری، علم طب ڈاکٹری کرنا کوئی منع نہیں، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ طب نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹروں کی قیامت تک وہاں پہنچ نہیں ہوگی جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیماریوں کا علاج بتایا، طب نبوی کے نام کی 2-3 موٹی موٹی جلدیں پاکستان میں صدارتی انعام یافتہ کتاب کا نام ہے طب نبوی۔ صدر پاکستان نے اسے صدارتی انعام دیا، ملک کے صدر نے اس کتاب کو، جو کہ ڈاکٹر غزنوی کی تالیف ہے اور نام ہے طب نبوی، ڈاکٹر خالد غزنوی، بہترین کتاب۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زاد المعاد لکھی، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہدی خیر العباد، فی ہدی خیر العباد، تمام بندوں میں سے جو نیک ترین بندہ اس کی سنت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب زاد المعاد۔ اس کی 5 جلدیں ہیں، 5 جلدیں، 5 جلدوں میں سے چوتھی جلد پوری کی پوری طب نبوی، پوری ایک جلد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاجات، اور یہ طب نبوی کے نام سے الگ مستقل کتاب بھی چھپ چکی ہے، اور عربی میں مستقل چوتھی جلد طب نبوی ہے، اور زاد المعاد بھی باقاعدہ پوری کی پوری کتاب پاکستان میں اردو میں چھپ چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ضمن میں بھی طب نبوی شائع ہو چکی ہے۔ الگ سے مولانا مختار ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طب نبوی علامہ ابن قیم والی اپنے ادارے کی طرف سے الدار السلفیہ بمبے، اور اسی طرح ان کے بعد دیگر ادارے بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ کتاب شائع کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طرح کا علم سیکھنے کی اجازت دی، سوائے ان 2 علوم کے، اور ان کی طرف آپ کی یہ صورتیں ان کے نام اشارے کر رہے ہیں۔ یہ سورت الدخان مکی صورتوں میں سے، لیکن یہ نازل کب ہوئی، اس کے نزول کا وقت کسی حدیث میں یہ صاف طور پر نہیں آتا کہ یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی، جیسا کہ بعض صورتوں کا شان نزول موجود ہے، ان کے نازل ہونے کا وقت وہ معلوم ہے اور احادیث میں اس کا باقاعدہ ذکر آیا، لیکن اس سورہ دخان کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی۔ لیکن اس سورت کے اندر بعض واقعات، بعض آیات ایسی موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حامیم سے، یہ سورت حامیم سے آغاز ہوا، اس سے پہلے سورہ زخرف ہے، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوا، سورت المومن ہے، سورت الشورى ہے، یہ صورتیں تقریباً ایک ہی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور نبوت کے اعلان سے مشرکین مکہ تلملا اٹھے، ہمیں میں سے ہو کر، ہمارا ہی آدمی ہو کر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔
آہستہ آہستہ ان کی دشمنی بڑھتی گئی، اور بجائے اس کے کہ وہ سنبھلیں، ایمان لائیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، ضد، آپ پر زیادتیاں، آپ پر ظلم اور مختلف قسم کی سزائیں، مختلف قسم کی تکلیفیں، اذیتیں، سزا تو کسی جرم میں ہوتی ہے، مختلف اذیتیں پہنچانا شروع کر دیا۔ اور جب یہ انتہا کو، مسئلہ انتہا کو پہنچ گیا، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے استدعا کی، اللہ سے دعا کی۔ جب فرعون حد سے بڑھ گیا، اس نے اللہ کے بندوں اور اللہ کے بندوں کے رہنما حضرت موسیٰ علیہ السلام، عظیم پیغمبر، جب ان کے خلاف حرکتیں کی اور ان کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ رب العزت نے اسے گھیرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی استدعا پر اللہ رب العزت نے اسے اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، تیرے لیے یہ لوگ کوئی مشکل تو نہیں ہے، تیری حکومت سے باہر نہیں، تیرے اقتدار سے باہر نہیں، تیری طاقت میں ہے، تیرا ملک ہے، تیری ملکیت میں ہے۔ ان لوگوں کو کچھ ایسا عذاب، ان پہ ایسا عذاب نازل کر کہ ان لوگوں کے کچھ ہوش ٹھکانے آئیں، یہ بات کو سننے اور بات کو سمجھنے کی طرف آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ نہیں کہ یہ مارے جائیں، خواہش کیا ہے کہ یہ لوگ سزا پائیں، انہیں عذاب آئے، انہیں تکلیفیں پہنچے، اور انہیں قرآن سننے کی طرف تھوڑی توجہ ہو۔ فرمایا، یا اللہ انہیں قحط میں مبتلا کر دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور اس وقت قریش مکہ پر اتنا قحط آیا کہ ان کو کھانے پینے کے جان کے لالے پڑ گئے۔ بالآخر ایک روایت کے مطابق جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس روایت کے مطابق ابو سفیان تو آپ کو معلوم ہے بڑی دیر کے بعد جا کے مسلمان ہوئے، بیٹی مسلمان ہے، نہ صرف مسلمان ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ کون ہے بھلا یہ؟ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی، ایمان لا چکی، نبی کے حرم میں ہے، نبی کی بیوی۔ باپ کو توفیق نہیں، بلکہ وقت آیا فتح مکہ کے، اس وقت اب موقع ہے سرنڈر کر لیں، لیکن وہ بجائے سرنڈر کرنے کے وہ باہر گیا، بھاگ گیا، شام پہنچ گیا۔ لیکن بالآخر پلٹا، اللہ رب العزت نے توفیق دی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ قحط کا واقعہ پیش آ گیا۔ انہوں نے آ کر مشرکین مکہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ آئے اور کہتے ہیں کہ تو ہمارا ہے، ہم ہی میں سے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آ کے تعریفیں کی، رحم دلی کے لیے، فلاں کام کے لیے، اچھا خاندان، اچھی قوم، اچھے فرد ہو، اور تمہاری قوم انتہائی قحط سالی میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اللہ سے دعا مانگو کہ قحط سالی ختم ہو۔ اندازہ کریں کہ مشرکین مکہ نبی ماننے کو تیار نہیں، ایمان نہیں لائے، ابھی تک بھی ایمان نہیں لائے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگو۔ یہ معلوم ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق جڑ چکا ہے۔ کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگو کہ وہ بارشیں نازل کرے، یہ قحط سالی ختم ہو، اور ہم سے یہ بلا جو ہماری جان لے رہی ہے، یہ بلا ہم سے ٹل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے قحط سالی کو دور کر دیا۔ ان دنوں سے آگے پیچھے یہ 4-5 صورتیں، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ حامیم سجدہ،
اور سورۃ المومن، یہ صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز میں ارشاد فرمایا حامیم۔ اب یہ حامیم دو حرف ہیں، ہا حلوے والی ہے نا پہلی ہا، مولویوں والی ہا کہہ لیں، ہا حلوے والی، اور ایک ہا اور ہوتی ہے نا ہوا والی، اور بہت سارے، اور ہوا یہ ایک تو یہ ہوا ہے، ایک ہوائے نفس ہے، نفسانی خواہشات، اس کو بھی ہوا کہا گیا۔ ایک ہے ہا اور دوسرا حرف ہے یہاں میم۔ اللہ رب العزت نے یہ دو لفظ حروف مقطعات میں سے یہاں دو لفظ سے سورت کا آغاز کیا، حامیم۔ کہیں ہے طٰہٰ، سورت کا نام بھی طٰہٰ اور شروع میں دو حرف بھی طٰہٰ، اور ہمارے بہت سارے لوگوں کے نام بھی طٰہٰ۔ کہیں ہے یاسین، یا اور سین دو حرف، سورت کا نام بھی یاسین اور ہمارے بہت سارے لوگوں کے نام بھی یاسین۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ نام نہیں رکھنے چاہیے، یہ نام تو نہیں ہے، یہ تو حرف ہیں، لیکن ہمارے یہاں خاص طور پر پاک و ہند میں یہ نام سارے کے سارے بڑے معروف ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے اس روشن کتاب، اور یہ بات بھی پہلے میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں کہیں اللہ رب العزت نے کسی سورت کا آغاز کیا الف لام میم سے، ہا میم سے، یا سین سے، عین سین کاف، ہا یا عین سین کاف، ہے نا، مختلف صورتوں کے مختلف حروف۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے حروف کے ساتھ سورت کا آغاز کیا، آگے ساتھ ہی قرآن کا ذکر کر دیا۔ یہاں بھی دیکھیں حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے کتاب مبین کی، روشن کتاب۔ اللہ رب العزت نے کتاب مبین حامیم کے فوراً بعد ذکر کیا۔ بعض علماء نے خاص طور پر علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، عالم قسیم، عالم عرب بلکہ عالم اسلام میں معروف عالم ہے، انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں الف لام میم سے بات شروع کی، آگے کتاب کا ذکر کیا، قرآن کریم کا ذکر کیا، اور یہ اشارہ دیا کہ اے عربو، تمہاری زبان عربی انہی حروف سے ہے، یہی حروف ہیں جو تمہاری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، وہی حروف قرآن کریم میں استعمال ہوئے، اور جو پوری کی پوری عربی زبان لغت عرب 26 حروف سے مل کر بنی ہے، انہی 26 حروف سے یہ قرآن کریم بھی ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی کتاب لا کے دکھاؤ۔ عرب اپنی فصاحت اور بلاغت میں بڑے معروف ہیں، اور اس بات کا انہیں بڑے زوردار طریقے سے اعتراف ہی نہیں بلکہ فخر بھی ہے کہ ہم فصیح ہیں، ہم بلیغ ہیں۔ فصاحت و بلاغت میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے کلام تک کسی کی فصاحت پہنچ پائے گی، کسی کی بلاغت، کسی کا ایجاز؟ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس تک کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں پہنچ سکتی، اور یہ معجزہ خالدہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے قرآن کریم، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں کتاب بنا کے دکھاؤ، نہیں دکھا سکو گے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو قرآن کریم کی صورتوں کی طرح 10 صورتیں ہی بنا دو۔ قرآن تو 114 صورتیں ہیں، تم 10 ہی بنا دو، نہیں بنا سکو گے۔ اور بالآخر فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ، قرآن کریم کی اس قرآن کریم جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، فرمایا نہیں لا سکو گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے ساری دنیا کے ادبا
ساری دنیا کے فصحا، ساری دنیا کے بلغاء مل جائیں تب بھی قرآن کریم کی ایک سورت کے مقابلے میں سورت نہیں لا سکتے۔ اسی انداز سے اللہ رب العزت نے اس سورت کا بھی آغاز فرمایا اور فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین۔ یہ کتاب مبین ہے یا نہیں؟ روشن کتاب۔ صرف یہ کتاب روشن نہیں، یہ تو پورے عالم کو روشن کرنے والی کتاب ہے، یہ پورے عالم کو منور کرنے والی، پوری دنیا کو روشنی دینے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کی قسم کھا کے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ مشرکین مکہ جہاں اور اعتراضات کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختلف نام دیتے، بدتمیزیاں کرتے، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن خود یہ بناتا ہے۔ یہ بات کئی حوالوں سے یہاں آ رہی ہے کہ یہ قرآن اس پہ کہیں سے نہیں آتا، اللہ نازل نہیں کرتا، آسمان سے نہیں آتا، بلکہ یہ قرآن کا مصنف، قرآن خود لکھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ مجھ پر آسمان سے نازل ہوا۔ یہ الزام لگایا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور انہوں نے جو الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، اللہ رب العزت نے ہر الزام کا رد کیا قرآن کریم میں۔ یہاں فرمایا والکتاب حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کی یہ کتاب۔ یہ کتاب میرا نبی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا، اپنے قلم سے نہیں لکھتا، کسی سے لکھوا کر تمہارے سامنے نہیں رکھ دیتا، بلکہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، منزل من اللہ ہے، آسمان سے نازل شدہ کتاب ہے۔ فرمایا انا کنا منزلین، ہم نے یہ کتاب کیوں نازل کی؟ ہم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے تھے، لوگوں کو ان کے برے انجام سے، برے کاموں کے برے نتیجہ سے ہم ڈرانے والے تھے، اس لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کتاب میں ہر دانش مندانہ حکیمانہ امر، ہر فیصلہ اس کے بارے میں حکیمانہ، ہر معاملہ اس کے بارے میں حکیمانہ فیصلہ موجود ہے۔ اس کتاب میں ہر معاملے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کر کے بھیجا ہے۔ امرا من عندنا، اور یہ کتاب ہمارے حکم سے نازل کی گئی، ہماری طرف سے اور ہمارے حکم سے یہ کتاب نازل کی گئی، اور اس میں جو فیصلے ہیں وہ بھی ہماری طرف سے، ہمارے حکم سے نازل کیے گئے ہیں۔ اللہ کے اذن کے بغیر دنیا میں کچھ روح پذیر ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، ہمارے حکم سے جتنے بھی حکیمانہ امور ہیں، دانش مندانہ یا پختہ فیصلے ہیں، امور ہیں، ان میں فیصلہ ہماری طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، ہمارے حکم سے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے امر سے نازل ہوتے ہیں، سلامتی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ وہاں بھی فرمایا کہ ہمارے امر سے نازل ہوتے ہیں، اور یہاں بھی فرمایا کہ جو فیصلے ہیں حکیمانہ وہ ہمارے امر سے نازل ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے، نبی کو بھیجا تو ہم نے، پہلے انبیاء اور رسول کو بھیجا تو ہم نے، انا کنا مرسلین، ہم ہیں جو کہ اپنے انبیاء رسولوں کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک،
یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ رسول کی آمد بھی ہمارے لیے رحمت، کتاب کا نزول بھی ہمارے لیے رحمت، اور رحمت اللہ رب العزت کی رحمت صرف یہی نہیں ہے، رب کائنات، پوری کائنات کو پالنے والا، پوری کائنات کو تخلیق دینے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، اس نے کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد اس کی پرورش، اس کو بڑھایا، اس کے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا ہر طرح کا انتظام کیا، اور اسی پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ جس طرح ان کی جسمانی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اسی طرح ان کی روحانی ضروریات بھی پوری ہوں۔ جسمانی ضروریات میں کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، رہائش ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ رب ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، اس نے ساتھ ہی اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے رسولوں کو نازل کیا، ہمارے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے ہیں، بے شمار انبیاء آئے ہیں۔ ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر نبی کو بھیجنے والا اللہ رحمت کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام پر زبور، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ انہیں کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے نازل کیا۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ بھی ہے نا 30ویں سپارے میں جا کر فرمایا کہ ہم نے اسے قدر والی، اور لیلہ مبارکہ برکت بھی تو قدر والی چیز ہے نا، ہم نے اسے ایک برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ اور میں نے ایک دن یہاں ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کے ساتھ جو چیز چھو بھی جائے اللہ اسے بھی برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم سے تعلق پیدا ہو جائے، یہ کاغذ بھی تو کاغذ ہی ہے نا، یہ گتا بھی تو گتا ہی ہے، اور ڈکشنری، انگلش کی ڈکشنری کو لگا ہوا گتا بھی گتا ہی ہوتا ہے۔ ہماری عام کتابوں میں، نیوز پیپر میں جو ورق استعمال ہوتا ہے وہ بھی ورق ہے، لیکن اس ورق کو کیا مقام ہے؟ ہمارے لوگ چومتے ہیں۔ اگرچہ قرآن کریم کو کھولنا اور اس کے بعد چومنا، چومنے کے بعد اپنی کارروائی شروع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن چومتے کیوں ہیں اس قرآن، اس کاغذ کو، اس کاغذ کو، اس گتے کو چومتے ہیں، چوم کر پیشانی پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد کھولتے ہیں۔ اتنا احترام اس کاغذ اور گتے کو کیوں حاصل ہو گیا؟ کیونکہ اس کاغذ اور گتے میں قرآن کریم ہے۔ پتھر، اب یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں نیچے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، کوئی تھوکنے کو تیار نہیں، بول براز تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن باہر پتھروں پہ بیٹھ کے پیشاب کریں گے، پخانہ کریں گے۔ مسجد کو پتھر لگ گیا، پتھر بابرکت ہو گیا، پتھر معزز ہو گیا۔ قرآن کریم کو گتا، قرآن کریم کو کاغذ، اور جس کے سینے میں قرآن جمع ہو جائے، حافظ قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے میری کتاب کے حافظ، جس طرح تو دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت و ترتیل کرتا تھا، اب بھی تلاوت کرتا جا اور جنت کے مرتبوں میں چڑھتا جا۔ فَإِنَّ آخِرَ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرُ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا آخری مقام وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہیں؟
معروف ہے 6666 یاد رکھنا آسان ہے، بعض نے کچھ کمی بیشی لکھی ہے کیونکہ بعض آیات کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ایک ہے یا دو ہے۔ اور تو اور بسم اللہ جو سورہ فاتحہ میں ہے اس کا اور آگے والی آیات کا مجموعہ نکالیں 7، کسی نے بسم اللہ کو شامل کر کے 7 بنایا، کسی نے بسم اللہ کے بغیر 7 بنایا۔ آگے بھی قرآن کریم کی بات اسی طرح صورتیں آیات ہیں کہ ایک آیت کو 2 شمار کیا، کسی نے 1 شمار کیا۔ 6666 6660 6670 کچھ تھوڑی سی آیات ہے۔ اقرا ورتل کما کنت ترتل، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ کتنی عظمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی حافظ قرآن کو۔ قرآن کریم کی برکت سے حافظ کو اللہ نے جنت میں درجات کی لائن لگا دی۔ قرآن کریم نے جس کو چھوا، قرآن کریم کو جس نے پڑھا، قرآن کریم کو جس نے اپنایا، یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ گویا کہ دنیا و آخرت میں سرفراز ہو گیا، سرخرو ہو گیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے برکتوں والی رات میں، دیکھو وہ رات اتنی برکتوں والی ہے کہ اس ایک رات کو جاگ لے تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 12 پر تقسیم دیں، 83 سال اور 4 مہینے، بہتر ہے برابر نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی کم و بیش 100 سال کے برابر ہے۔ ایک رات اگر کوئی جاگ لے تو اسے 1 صدی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو اتنا معزز کر دیا کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسے ہم نے برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ رمضان کے شروع کے دروس میں، رمضان کے اندر کے دروس میں آپ نے یہ ساری تفصیل سنی ہوگی کہ قرآن کریم اتنی برکتوں والا، قرآن کریم کی اتنی عظمت، اور یہاں جو فرمایا اور اس آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ واضح ترین مفہوم تو یہی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ قرآن کریم کو اللہ نے لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ میں نازل کرنا شروع کیا۔ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ لیلہ مبارکہ، وہ لیلہ مبارکہ جو کہ رمضان کے آخری عشرہ میں، تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ نے اس رات میں قرآن کریم کا نزول شروع کیا اور فرمایا انا انزلناہ۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ اس میں نزول کا آغاز ہوا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے قرآن کو نازل کرنے کا آغاز کیا، فرمایا نہیں، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم یک مشت پورے کا پورا اللہ نے نازل کیا، تب فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ اور پھر اس کی مزید توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے، جہاں اللہ رب العزت نے ہر کتاب کو محفوظ کیا ہوا ہے، تورات لوح محفوظ میں، زبور لوح محفوظ میں، انجیل لوح محفوظ میں، قرآن کریم لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے اسے نازل کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں نازل کر دیا، اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ نازل کر کے کہاں تک پہنچا دیا؟ لوح محفوظ کو اللہ رب العزت نے نازل کیا
اور اسے بیت العزت تک پہنچا دیا. اور بیت العزت کہاں ہے؟ بیت العزت آسمان دنیا، یہ جو پہلا آسمان ہے وہاں. کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یک مشت نازل کر دیا، بیت العزت تک پہنچا دیا، اور فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب جب جہاں جہاں، اب ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا، جب جب جہاں جہاں میں کہوں گا اتنا اتنا حصہ نازل کرتے جانا. پھر یہ 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی اقرا اور آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ رب العزت نے یہ سارا قرآن کریم 23 سالوں میں مکمل کیا، یک بارگی نازل نہ کرنے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمتیں بھی ذکر کی گئیں کہ اللہ رب العزت نے اگر اس کو یک مشت نازل کر دیا ہوتا اور بندوں سے کہا جاتا کہ یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں، اس میں سٹارٹ میں جہاد ہے، اس میں سٹارٹ میں ہی یہ پہلے دن ہی وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے، کھولتے جہاد بھی ہے، اس میں نمازیں ہیں، اس میں روزے ہیں، اس میں حج ہے، اس میں یہ ہے، اس میں ترک شراب ہے، شراب نوشی کو ترک کرنے کا حکم ہے. اور قرآن کریم سارے کا سارا بیک وقت نازل ہو جاتا تو ان کی طبیعت پہ گران گزرتا کہ اتنا کچھ کرنا پڑے. ہے نا انسانی فطرت. تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا، 23 سال میں نازل ہوتا رہا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے سارے پر صحابہ کرام نے مکمل عمل بھی کیا. ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ تلاوت چاہے مہینے میں مکمل کر لے، لیکن قرآن پر عمر ساری عمر میں مکمل نہیں کر پاتے. صحابہ کرام نے اسے پڑھا، تلاوت کی اور اس پر عمل کیا. 23 سالوں میں یہ قرآن کریم مکمل طور پر نازل ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آسمان دنیا سے بیت العزت تک مکمل یکمشت یک بارگی، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نجمن، تاکہ ان کی قرآن کریم کو شروع میں نازل ہوتے ہی اس میں آ جاتا کہ شراب بھی پینا منع ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، کہتی ہیں، اور غالباً یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اگر شروع میں ہی یہ نازل ہو جاتا کہ شراب حرام ہے، لوگوں میں شراب پینے کی عادت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ وہ کہتے کہ ہم شراب نہیں چھوڑیں گے، یہ دین چھوڑ دیں گے. ایسی طبیعت، ایسے رسیہ، ایسی فطرت ثانیہ ان کی شراب بن چکی تھی کہ کوئی پارٹی، کوئی مجلس شراب سے خالی نہیں ہوتی تھی. ایسے میں اگر شروع میں ہی مسلمانوں کو یہ بھی حکم ہو جاتا کہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، شراب بھی نہیں پینا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ کہتے کہ شراب تو نہیں چھوٹتی، یہ دین یا شریعت چھوٹ جائے گی. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے مطابق اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ان تک پہنچایا تاکہ یہ عمل بھی کرتے جائیں. اور خود خاص شراب کو اللہ نے 4 مرحلوں میں یکدم صرف شراب جب نازل کرنے کا، حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم نازل کرنا ہے، تب بھی انسانی فطرت کا انتہائی خیال رکھا. کبھی کہا کہ اس میں نشہ ہے، اس میں رزق بھی ہے. انگوروں کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں رزق بھی ہے، اس میں نشہ بھی ہے. کبھی کہا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے. فائدہ بھی ہے، گناہ بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جوئے میں اور شراب میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے. اثمهما، ان کا گناہ بہت ہی بڑا ہے. اکبر من نفعهما، ان کے نفع سے ان کے فائدہ ہے. باری باری پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ. اب سلیم الفطرت لوگ آہستہ آہستہ جیسے جیسے سن رہے ہیں خود ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں، بلکہ بعض ساتھ ہی چھوڑ رہے ہیں. اور بالآخر اللہ رب العزت نے انما الخمر والمیسر یہ آیت نازل فرما کے فرمایا فاجتنبوہ، یہ رجس ہے،
یہ گندگی ہے، یہ لازم ہے، اس سے بچ جاؤ، ان چیزوں سے جو کہ گندگی ہیں بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے شراب کو بھی 4 مراحل میں تھوڑا تھوڑا طبیعت کو سہتے سہتے نازل کیا، حرام قرار دیا۔ اگر پورا قرآن ہی اخبار کی نازل ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، فرمایا رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، وہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور بہت ہی زیادہ علم والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلرفل پیپر پچھلی مرتبہ مجھے کسی نے دیا تھا، پتہ نہیں آج وہ ہیں یا نہیں ہے، میرا خیال آج وہ خود نہیں ہے۔ اس پیپر پر کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، آپ میں سے بھی کسی کے پاس شاید ہوگا۔ سود کو حلال کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جاتی رہتی ہیں کہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کر کے ہم ان کو حلال کر کے پیش کر دیں یا حلال بنا کے پیش کر دیں۔ ان کوششوں میں سے ہی مجھے یہ بھی نظر آئی، یہ لکھا ہوا ہے تمویل یومی بطریقہ شرعیہ، یعنی ڈیلی آپ کو ڈیلی فائنانس کریں گے، ڈیلی کچھ پیسے دیں گے، ڈیلی قسطیں لیں گے، پیسہ اکٹھا دے دیں گے، ڈیلی قسطیں لیں گے، لِأَيِّ جنسیہ، کوئی بھی نیشنلٹی ہو، یعنی اوپن کر دیں۔ اور نیچے لکھا ہے کہ ہم ہمارے پاس ان کے پاس کوئی کارڈز ہیں، یہ بتا کے ہیں یہ ہمارے پہلے سے ملکیت ہیں، ہماری ملکیت ہیں، اور انہیں ہم جب کسی کلائنٹ کو، کسی آدمی کو بیچ دیں گے تو اس سے ہم خریدیں گے نہیں، کیوں؟ حتی لا نقع فی محظور شرعی، تاکہ ہم کسی شرعی ممنوع کام میں واقع نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہم نہیں خریدیں گے۔ اگر کارڈ 2500 کا دے کر، مختلف قسمیں ہیں، 2500، 5000، 10000، 15000 اور 20000، اگر 2500 کا کارڈ آپ کو دیتے ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ یہ 2500 کا کارڈ ہے، اور وہی کارڈ خود ہی واپس خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے 2500 دیں گے، تو آدمی کو انہی پاؤں پہ 250 کا خسارہ ہو گیا یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ ہم نہیں کریں گے تاکہ کہیں غیر شرعی کام نہ ہو جائے، لیکن اپنے گھر کے سامنے دکان کھول رکھی ہے، لکھا ہوا ہے باقاعدہ، یہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ سَنُرْشِدُهُ عَلَىٰ أَمَاكِنِ بَيْعِهَا، ہم وہ جگہ بتائیں گے جہاں یہ کارڈ جا کے بیچ دے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کارڈ میں بیچوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ سودی کاروبار ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ میں کارڈ بیچوں گا آپ کو 2500 اور میں واپس نہیں لوں گا، کیونکہ میں ہی اگر اس کو 225 کا یا 2300 کا 2400 کا واپس لیتا ہوں تو آپ کا نقصان فوری طور پر 100، 150، 200، 250 ہو گیا۔ میری اپنی کونے پر ایک دکان ہے، وہ ایسے کارڈ خریدتا ہے، 250 کا کارڈ ہے، وہاں لے کے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں 2300 دیتا ہوں، 200 مارا گیا، ادھر مارا گیا، یہاں اس آدمی کا مارا گیا اور اس آدمی کا دیکھتے دیکھتے فائدہ ہو گیا۔ یہ بھی اس کا اپنا آدمی ہوگا تو سود اور کیا ہوگا؟ 2 قیمتیں اس نے لگائی نا ایک ہی وقت میں، صرف ادھر سے کان پکڑنے کی بجائے ایسے گھما کے لا رہا ہے کہ ہم نہیں خریدیں گے، بتا دیں گے کہ کہاں جا کے بیچو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا؟ وہ انہی کا پارٹنر ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا۔ اس طرح کا اس نے لکھا ہوا ہے بڑا حساب کتاب کر کے، اگر کسی کا جی چاہے کہ وہ کسی سے پیسہ لے، قرضہ لے، تو جائز طریقے قرضہ لینے کے اور بہت سارے ہیں۔ یہ میں نے جہاں تک اس کو پڑھا ہے، اس کے دونوں طرف، ایک طرف انگلش ہے ایک طرف عربی ہے، مجھے یہ نظر آیا ہے کہ یہ سود کھلانے کا ایک نیا طریقہ ہے، نیا انداز ہے، نیا جال لائے پرانے شکاری وہی ہیں
لیکن اب جال نیا ہے، اتنا خوبصورت جال ہے کہ یہ لو اور ہم سے لو، اور بڑے زبردست الفاظ ہیں، حتی لا نقع فی محظور شرعی، تاکہ ہم شرعی طور پر کسی ممنوع کام میں واقع نہ ہو جائے، اس لیے کارڈ ہم نہیں لیں گے۔ دو روز پہلے کہتے ہیں کہ میری سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا ہے، یہ عبدالوہاب صاحب کہہ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے سسر کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے بہنوئی پچھلے ہفتے فوت ہو گئے ہیں، بڑے بہنوئی ہمارے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ نے رزق کے 20 دروازے رکھے ہیں، جن میں سے 19 دروازے تجارت میں ہیں اور 1 دروازہ نوکری میں ہے، اور 1 دروازہ نوکری اور ملازمت کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، یہ اچھا ہوا کہ یہ بھی کہا کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں کوئی کتاب ایسے ہاتھ لگ گئی، معلوم ہے کہ دینی معلومات کی ہے، تو جب کسی کو ریفرنس دینا ہے کہ کہاں پڑھا آپ نے، تو کہا کہ حدیث میں پڑھا ہے، حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے، یعنی ہر کتاب کو، اسلامی لٹریچر کی ہر کتاب کو حدیث کا نام دے دیں، اور یہ باقاعدہ ایسا ٹیلی فونز وغیرہ سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے، ایسے کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے۔ ہمیں فون کیا ہے خاتون نے اور کہا کہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہے اور یہ کیسے ہے، میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، قرآن کریم سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ نے کہاں پڑھا؟ کہا میں نے بھی حدیث میں پڑھا۔ کون سی حدیث میں؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، کہا کہ میں نے بہشتی زیور میں پڑھا ہے۔ اب بہشتی زیور بھی حدیث کی کتاب ہو گئی۔ اسی طرح یہ کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے بھی پڑھا ہے، یہ میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا۔ میرے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ رزق کے 20 دروازے، جنت کے 8 دروازے صحیح حدیث میں موجود ہیں، جہنم کے 7 دروازے موجود ہیں، اور باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ قرار دیا۔ یہ 20 دروازوں والی بات جو ہے نا، یہ میرے پڑھنے میں نہیں آئی۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ 19 دروازے تجارت میں ہیں۔ تجارت کرنا جائز، تجارت کرنا مسنون پیشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، کوئی حرج نہیں، بلکہ 19 کی بجائے زیادہ بھی کہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح کے یہ اتنے دروازے ہیں، یہ اس کا معنی یہ ہوا کہ یا یہ اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں یا رسول اللہ کی طرف، اور کون ہو سکتا ہے یہ بات کہنے والا؟ اور جس بات کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہ ہو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک شاعر نے تو کہا ہے، انہوں نے اپنے طور پہ کہا ہے اتم کھیتری، اتم کھیتری، انہوں نے نوکری اور ملازمت اور کھیتری کو، زراعت و باغبانی کو شامل ہی نہیں کیا، جبکہ زراعت و باغبانی کا ذکر باقاعدہ قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، فصلیں اگانا، کھجوریں اگانا، پھل اگانا، اس کا ذکر تک نہیں آیا، اس لیے یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ اتم کھیتری مدم گوپال، یعنی سب سے کہتا ہے کہ کوئی کسان شاعر لگتا ہے ہوگا، کہتا ہے سب سے بہترین کام ہے کھیتی باڑی کرنا، زراعت باغبانی کرنا۔ اتم کھیتری مدھم وپار، وپار یعنی بزنس، تجارت۔ دوسرے نمبر پر تجارت کو لائے نکھند چاکری، بہت برا ہے نوکری کرنا، سروس کرنا بہت برا ہے، بھیک ندار اور بھیک مانگنا تو جائز ہی نہیں۔ یہ 4 چیزیں ذکر کی گئیں، اتم کھیتری مدم وپار، نکھند چاکری، بھیک ندار۔ اب یہ 4 چیزیں، لیکن یہاں انہوں نے ان میں سے زراعت باغبانی کا ذکر تک نہیں کیا، جبکہ یہ حدیث میں ہماری نظر سے کہیں ایسی بات نہیں گزری۔ حج و عمرہ کے دوران عورت کو نامحرم کے سامنے چہرے کا کھولنا ضروری۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں بہت عجیب غلط فہمی ایک پھیلی ہوئی ہے،
کہیں گے کہ عورت کے چہرے میں احرام ہے اور مرد کے سر میں احرام ہے. مرد سر کو ننگا رکھے گا، عورت چہرے کو ننگا رکھے گی. مشہور ہے نا ہمارے یہاں. جبکہ یہ بات اتنی غلط لگتی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح یہ کہہ دیا. اگر کوئی نہیں ہے مہر، عورت اکیلی صرف اپنے محرم کے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے کہ اسے چہرے کو کھلا رکھنا چاہیے. بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، جن سے اس کا پردہ نہیں، ان کے سامنے وہ احرام کی حالت میں چہرے کو کھلا رکھے. لیکن جہاں غیر مرد سامنے آ گیا، وہ احرام میں ہو چاہے حرم میں ہو، طواف کر رہی ہو چاہے سعی کر رہی ہو، چاہے وہ میدان عرفات میں بیٹھی ہو، اسے ہر حال میں پردہ کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور صحابیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. دوران حج ہم اپنے چہرے کو ننگا رکھتی تھی. جیسے ہی کوئی غیر محرم، کوئی قافلہ آ جاتا، سدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم اپنے سر والا کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالیں. پردہ ہوا یا نہیں ہوا؟ غیر محرم سے حج کی حالت میں بھی پردہ ہے. میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ بازار میں 200-400 لوگ دیکھیں لیکن پردے کا حکم ہے. مسجد میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے آئیں، گھر سے مسجد تک پردے کا حکم. آگے عورتوں کے لیے جگہ الگ بنی ہوئی ہے، منہ ننگا کر لیں. اور اگر اس تھوڑی سی جگہ پہ پردے کا حکم ہے تو جہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا اجتماع، ملینز، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وہاں پردے کی ضرورت نہیں. نبی کے ساتھ عورتوں نے حج کیا اور انہوں نے پردہ کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی خواتین کو سکھلائیں، خواتین کو یہ مسئلہ بتائیں. اب خواتین بیچاری کیا کریں گی؟ شوہر خود کھینچ کے ننگا کر رہا ہے، تم نے احرام باندھا ہوا ہے. بس میں غیر محرم، جہاز میں غیر محرم، یہاں سے جاتے ہی ایئرپورٹ پہ جگہ جگہ غیر محرم، راستے میں پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوں گے بائی روڈ جانے والے، جگہ جگہ غیر محرم. اور مکہ مدینہ تو غیر محرموں سے بھرا ہوا ہوتا. وہاں تو سارے بھائی باپ تو نہیں ہے نا. وہاں آپ کا شوہر ایک ہو سکتا ہے، باقی چند محرم بھی ہو سکتے ہیں. ساری دنیا غیر محرم ہے، کیوں ننگے منہ حج کریں گے؟ پلین میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کس طرح ادا کریں؟ یہ تو کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ پلین میں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، لیکن جو پلین چلانے والے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ یہ کدھر جا رہا ہے. ان سے پوچھئے کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ یقیناً آپ کو بتا دیں گے. اور نہیں بتا سکتے قبلہ کیا ہے، نہیں بتا سکتے، کافر ہیں، نہیں یہ معلومات، انہیں کہیں مکہ کس طرف ہے، تو مکہ آپ کو ضرور بتا دیں گے، قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا. نماز شروع کریں. نماز کے دوران اب جہاز کوئی اور سائڈ میں چلا گیا، آپ نماز مکمل کریں. یہی معاملہ گاڑی کا ہے، یہی معاملہ ٹرین کا ہے. ٹرین بھی تو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اپنی کار ہے تو کار کھڑی کرے اور نماز پڑھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہمیشہ زمین پر پڑھی اور نفل جو ہے وہ آپ سواری پر بھی پڑھ لیا کرتے تھے. لہذا اگر ممکن ہو تو سواری سے اتر کر پڑھیں، ممکن نہیں ہے جیسے جہاز ہے، ٹرین ہے، تو آپ اس انداز سے نماز پڑھ سکتے ہیں. عمرہ میں رمل کے دوران 7ویں چکر میں اپنے کندھے کو کھلا رکھنا ہے یا نہیں؟ 7ویں چکر میں کیوں رکھنا ہے؟ رمل میں ساتوں ہی چکروں میں آپ نے دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہے. طواف شروع کیا، آپ وہاں سے چلے طائف سے یا جس بھی میقات سے چلے، کندھوں کو ڈھانپا ہوا ہے، طواف شروع کرنے لگیں، حجر اسود کے سامنے جائیں، یہ کندھا ننگا کر لیں، کپڑا اپنے ایسے گزار کے سامنے لے آئے، دوسری طرف پھینک دیں. اور 7 چکر جو ہیں، رمل صرف 3 چکروں میں ہے
جو تھوڑا تھوڑا بھاگتے ہوئے چلنا ہے، لیکن یہ ہے اجتباع، کندھے کو ننگا رکھنا. یہ 4 میں نہیں، 3 میں نہیں، بلکہ یہ پورے 7 میں ہے. 7 میں کندھے کو ننگا رکھنا ہے. جیسے ہی طواف مکمل ہو، 2 رکعتیں پڑھنے کا آغاز کرنا چاہیں، اپنے کندھے کو ڈھانپیں اور 2 رکعتیں پڑھیں. کہتے ہیں کہ مکان والا انٹرسٹ کا بزنس کرتا ہے، تو کیا ہم اس کے مکان میں رینٹ پر رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے اپنے طور پر رینٹ میں رہنا ہے. وہ کیا کیا کاروبار کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اب جائیں گے تو پہلے پوچھیں گے کہ یہ مکان مسلمان کا ہے یا نہیں. وہ سود پہ کام کرتا ہے، کافر سے برا تو نہیں ہے نا. کافر کے گھر میں آپ بغیر پوچھے گھس جائیں، اور یہاں نہیں. سود بہت برا ہے، لیکن سود کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ لیں گے، دیں گے، سود کی گواہی دیں گے، سود کے کاغذات کو لکھیں گے، لینا، دینا، لکھنا اور 2 آدمیوں کا گواہی دینا، یہ 5 لوگ ہیں جن کے لیے سود باعث لعنت. اب یہاں تو وہ مکان کا مالک ہے، وہ جانے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی، کچھ کام تو اس کے ٹھیک ہیں اور کچھ اس کے ساتھ سودی کام بھی ہیں. اب وہ کام وہ مالک جانے، اس کا کام جانے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ وہ کام کرتے جائیں، آپ اپنی تنخواہ لیتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے.